بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان موومنٹ کے بہت ہی اہم چیپٹر علامہ اقبال کے الہ آباد ایڈریس پر بات کریں گے۔ ہندوستان کی تاریخ میں 1928، 29 اور 30 کے سال بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ 1928 میں کانگریس نے موتی لال نہرو کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی اس نے نہرو رپورٹ پیش کی، تو 1929 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اس کا جواب 14 نکات کی صورت میں دیا۔ 1930 میں 3 اہم ایونٹس ہوئے ہندوستان کی تاریخ کے، کہ ایک تو کانگریس نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی، اور کانگریس نے کوشش کی کہ انگریزوں کو دباؤ میں لایا جائے، لیکن انگریزوں نے دباؤ میں آنے کی بجائے فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنا سالانہ اجلاس کا فیصلہ کرنے کے لیے کونسل کا اجلاس بلا لیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل نے 13 جولائی کو یہ فیصلہ کیا کہ 17 اگست کو لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ ہوگا۔ قائد اعظم کی تجویز پر صدارت کے لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا نام جو ہے فائنل کیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ طے پایا کہ اگر اقبال اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی صدارت نہ کریں تو پھر سر سلطان احمد یا مولوی فضل حق یا پھر جو ہے وہ صاحبزادہ عبدالقیوم خان سے کہا جائے۔ لیکن جب علامہ اقبال سے رابطہ قائم کیا گیا تو انہوں نے اس کی صدارت کی حامی بھر لی، لیکن انہی دنوں سر فضل حسین جو مسلمانوں کے ایک بڑے رہنما تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ آل انڈیا مسلم لیگ اپنا یہ جلسہ اگست کے مہینے میں جو کروا رہی ہے اسے ملتوی کر دے، تاکہ فرسٹ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس لندن میں ہونی ہے اس کے انتظامات جو ہے وہ فائنل کر لیے جائیں، اور اس میں شریک ہونے والے مسلمان رہنماؤں کے نام بھی سامنے آ جائیں۔ تو اس لیے سر فضل حسین کے کہنے پر فیروز خان نون نے وہ مجوزہ اجلاس کی جو استقبالیہ کمیٹی تھی اس سے رابطہ قائم کیا، اور علامہ اقبال کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی کہ آپ اس اجلاس کے ملتوی ہونے کے لیے بھی جو ہے وہ حامی بھر لیں۔ تو بہرحال یہ کوششیں کامیاب ہوئیں اور آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ اگست میں ہونے والا جو ہے وہ جلسہ یہ ملتوی ہو گیا۔ لیکن بعد میں مسلم لیگ نے جب لکھنؤ میں ہی کانفرنس اور اپنا اجلاس کروانے کا جب فیصلہ کیا تو لکھنؤ کی جو مسلم لیگ کے اراکین تھے وہ اس کے لیے اب ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے۔ اس کے لیے پھر بنارس کی مسلم لیگ سے رابطہ قائم کیا گیا، وہ بھی بعض وجوہات کی بنا پر حامی نہیں انہوں نے بھری۔ پھر اجمیر مسلم لیگ سے رابطہ قائم کیا گیا، وہ بھی فائنل نہ ہو سکا، اور بالآخر دسمبر کے آخر میں الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس تھا اس کو منعقد کرنے کا فیصلہ ہوا۔ تو اس طرح شیڈول کے مطابق 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد کے محلے یاقوت گنج میں ایک مسلم لیگی رہنما تھے رحیم بخش، جو تمباکو فروش کے نام سے مشہور تھے رحیم بخش، ان کے گھر کے اوپر جو بڑا ہال تھا جس کے 12 دروازے تھے، جس کی وجہ سے یہ 12 منزل بھی کہلاتا تھا، تو یہاں پہ آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ سالانہ جو جلسہ منعقد کیا گیا۔ چونکہ آل انڈیا مسلم لیگ کی جو اعلیٰ قیادت تھی وہ ان دنوں لندن میں تھی، گول میز کانفرنس چونکہ نومبر میں شروع ہو چکی تھی تو اس میں وہ شمولیت کر رہی تھی، اس لیے یہاں پہ علامہ اقبال کے علاوہ کوئی بہت زیادہ مشہور شخصیات آل انڈیا مسلم لیگ کی نہیں تھی، اور شرکاء کی تعداد بھی کم بتائی جاتی ہے، کہ جیسے بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں اس طرح تعداد نہیں تھی، تقریباً 500 سے کچھ اوپر تعداد تھی۔ بہرحال اس اجلاس کی سب سے اہم بات جو ہے وہ علامہ اقبال کا وہ ایڈریس تھا جو انہوں نے بطور صدر جو ہے وہ پیش کیا۔ علامہ اقبال 20ویں صدی کے مسلم قومیت کا تصور پیش کرنے والے سب سے بڑے مفکر ہیں۔ علامہ اقبال نے اس جلسے میں بڑے اعلیٰ سطح پر اور بڑے فکری انداز میں ثبوت پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ مسلمان ہندوستان میں ایک الگ قوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اخلاقی نصب العین اور سیاسی نظام کی حیثیت سے اسلام ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ سے ایک اہم عنصر کے طور پر رہا ہے۔
علامہ اقبال نے کہا کہ پوری دنیا میں ہندوستان ہی وہ واحد ملک ہے اس وقت جہاں اسلام کی انسانی تعمیر کی قوت کا بہترین اظہار ہوا ہے، اور دین اور دنیا کی علیحدگی کا کوئی تصور جو ہے وہ اسلام میں موجود نہیں ہے۔ خدا اور کائنات، روح اور مادہ، کلیسا اور سلطنت، یہ در حقیقت ایک ہی کل کے مختلف اجزاء ہیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ اسلام اب بھی ایک جو ہے وہ زندہ جاوید قوت ہے جو کہ ذہن انسانی کو نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر جو حدود و قیود ہیں ان سے نجات دلاتی ہے اسلام کی یہ جو قوت ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہر وہ تصور اقبال نے ریجیکٹ کر دیا قومیت کا جس کی بنیاد وطن پر ہو۔ تو علامہ اقبال نے اس کے حوالے سے بڑے مضبوط دلائل دیے، اور انہوں نے کہا کہ اسلام کے حوالے سے یہ کہنا کہ یہ انفرادی معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام بطور ایک اخلاقی نصب العین اور سیاسی قوت کے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا انجام اسلام کا ہندوستان میں وہی ہو جو یورپ میں عیسائیت کا ہوا ہے؟ اس کے بعد علامہ اقبال نے اپنی گفتگو اور خطاب جاری رکھتے ہوئے متحدہ قومیت کے تصور پر کاری ضرب لگائی اور کہا کہ ہندوستان میں تو بہت سی جو ہے وہ اقوام آباد ہیں، یہ تمام اقوام اپنی الگ شناخت پر زور دیتی ہیں اور اپنی الگ شناخت قائم رکھنا چاہتی ہیں۔ بہت سے فرقے ہیں، بہت سے مسالک ہیں، بہت سی اقوام ہیں، یہ کبھی بھی متحد ہو کر ایک نہیں بن سکتی۔ علامہ اقبال نے مشہور فرانسیسی مفکر رینان کا یہ قول دہرایا کہ ایک قوم بننے کے لیے اخلاقی شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اخلاقی شعور بہت ضروری ہوتا ہے مختلف اجزاء کو ایک قوم بنانے کے لیے، اور اقبال نے کہا کہ اس اخلاقی شعور کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہے اس کے لیے ہندوستان کی جماعتیں تیار نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ بہت بڑی قربانی مانگتی ہیں یہ اخلاقی شعور کے لیے، لیکن یہ جماعتیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے کو جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ تو اقبال نے سوال کیا کہ اب تک یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر پورے ہندوستان کے مختلف فرقوں کو اور گروہوں کو ایک جماعت کیوں نہیں بنا سکے؟ اقبال نے کہا اس کی وجہ ان کی نیتوں کا فتور ہے۔ کانگریس مسلم لیگ سے ڈرتی ہے اور مسلم لیگ کانگریس کو اپنی ترقی کے راستے کی رکاوٹ سمجھتی ہے۔ یونینسٹ پارٹی، خدائی خدمتگار اور جمعیت، یہ تمام جماعتیں جو ہیں یہ ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہ تمام منتشر اجزاء ہیں، اور ہر قوم اپنے اپنے فرقہ اور قوم جو ہے وہ گروہ جو ہے وہ اپنی اپنی شناخت قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس کے بعد اس بات پہ زور دیا کہ ہندوستان میں اب آئینی ریفارمز ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جو صوبے ہیں ان کی نئے سرے سے حد بندی ہونی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی اقبال نے یہ بھی کہا کہ کوئی ایسی آئینی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب اور بنگال میں مسلم اکثریت پر اثر پڑے، اور اقبال نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ مسلمان ایسی مرکزی اسمبلی کو تسلیم نہیں کریں گے جس میں مسلمانوں کی تعداد 33% سے کم ہو۔ تو اس طرح اقبال نے ایک اور بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو آل انڈیا مسلم کانفرنس کی طرف سے جو دہلی کی قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام جو مائنورٹیز ہیں اور جو تمام گروہ ہیں، جو تمام اقوام ہیں ہندوستان کی، ان کو دبانے کی بجائے انہیں پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے، بجائے آپ ان کو ایسے اکٹھا کر کے ایک ہی قوم بنانے کے چکر میں جو ہے وہ ان کی شناخت ختم کریں، بلکہ ان کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے۔ تو اقبال نے کہا کہ میں بھی جو ہے پرزور تائید کرتا ہوں اس قرارداد کی، اور اقبال نے اپنے شرکاء اجلاس سے بھی کہا کہ آپ بھی اس کی تائید کریں۔ پھر اقبال نے کہا کہ یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی ہے جس میں فیڈریشن بنانے کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، یہ فیڈریشن یہ
صرف اور صرف مسلمانوں کو ہندوؤں کا غلام بنانے کی فیڈریشن ہے۔ اقبال نے کہا کہ ہم کسی ایسی فیڈریشن کو نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد اقبال نے ہندوؤں اور انگریزوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے یہ جو مطالبات ہم کر رہے ہیں ان سے آپ کیوں نالاں ہیں، کیونکہ اقبال نے جو بہت اہم بات کہی جو اقبال کے اس خطبے کی پہچان بن گئی، اس میں ایک الگ وطن کا جو ایک تصور پیش کیا، اور اقبال نے اس خطبے میں یہ الفاظ جو دہرائے ادا کیے کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ، بلوچستان اور سندھ کو ملا کر ایک ہی ریاست میں ضم کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کم از کم ہندوستان کے شمال مغرب میں ریاست برطانیہ کے اندر یا باہر ایک حکومت خود اختیاری اور شمال مغربی اسلامی ریاست کا قیام مسلمانان ہند کے لیے فائنل ڈیسٹنی بن چکا ہے۔ تو یہ اقبال نے یہ جو بات کہی تو اقبال کو پتہ تھا کہ اس پہ بہت واویلا انگریز اور ہندو کریں گے، تو علامہ اقبال نے کہا کہ ہندوؤں اور انگریزوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ہمارے ان مطالبات سے پریشان نہ ہوں۔ اسلام ایک تمدنی قوت کے طور پہ زندہ ہے، اور اسلام کو اس ہندوستان میں اپنی اس قوت کے اظہار کے لیے ایک علاقے کی ضرورت ہے، تو ہم اس علاقے میں بطور جو ہے وہ ایک قوت کے طور پر رہیں گے، اور اسلام جو ہے وہ ایک قوت کے طور پہ جو ہے وہ انسانی تعمیر کی جو قوت ہے اس کا بھرپور اظہار کرے گا۔ تو اس کے بعد علامہ اقبال نے سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ دلائل کے ساتھ گفتگو کی، اور کہا کہ مشہور مورخ مسعودی کی ایک کتاب کا اقبال نے حوالہ دیا، اور کہا کہ مسعودی نے یہ کہا تھا کہ یہ جو سندھ کا علاقہ ہے یہ ہندوستان کے بجائے عرب سے زیادہ مماثلت رکھتا ہے۔ یہاں پہ یعنی یہاں پہ رہتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی عرب ملک میں جو ہے وہ مسعودی نے لکھا تھا کہ میں پھر رہا ہوں۔ اقبال نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اور پھر اقبال نے یہ بھی کہا کہ مصر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مصر کی پشت پر افریقہ ہے، تو مصر کے سامنے جو ہے وہ عرب ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ سندھ جو ہے اس کی پشت پر ہندوستان ہے، لیکن اس کے سامنے جو ہے وہ وسط ایشیا ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ بمبے والے سندھ کے زرعی مسائل سے بھی واقف نہیں ہیں، اور سندھ کو بلکہ بوجھ سمجھتے ہیں، تو سندھ کو کیوں نہیں خود سے الگ کر دیتے۔ اقبال نے کہا کہ سندھ میں ترقی کے بہت زیادہ رجحانات ہیں، اور کراچی جو ہے وہ ہندوستان کا دوسرا جو ہے وہ دارالحکومت بن سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر اقبال نے ساتھ ہی جو ہے وہ صوبہ سرحد میں آئینی اصلاحات پر بھی زور دیا، اور کہا کہ صوبہ سرحد کے جو مسلمان ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ آئینی ریفارمز کی جانی چاہیے۔ تو علامہ اقبال کا یہ خطبہ جو تھا یہ اس حوالے سے بہت اہم تھا کہ اقبال نے تاریخی طور پہ جو ہے وہ دلائل بیان کیے، اور ایک مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں ایک خاص علاقے مینشن کر کے وہاں پہ ایک ریاست قائم کرنے کے حوالے سے بات کی۔ اقبال کے اس ایڈریس کے بعد جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ہندوستان کے جو ہندو اخبارات تھے انہوں نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا، اور اقبال پر الزام لگایا کہ جی یہ اقبال جو ہے وہ ہندوؤں کا ملک جو ہے وہ مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے۔ کسی نے یہ بھی لکھا دلچسپ کہ اقبال کو چونکہ گول میز کانفرنس میں نہیں بلایا گیا اس لیے انہوں نے انگریزوں سے یہ بدلہ لینے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اس پہ بہت زیادہ ہوا، مسلمان جو اخبارات تھے انہوں نے اقبال کے بڑے حق میں لکھا۔ تو اس طرح جو ہے یہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک جو ہے ایک نصب العین مل گیا، ایک راہ مل گئی، اور مسلمانوں کے لیے ایک منزل کا تعین ہو گیا۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے ہندوستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم چیپٹر ڈسکس کیا جسے الہ آباد ایڈریس کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس ایڈریس میں ہی جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں
کہ آج کی ہماری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کومنٹس دیجیے. بہت شکریہ.